اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے کئی حوالوں سے انفرادیت حاصل رہی ہے۔ دو بر اعظموں پر پھیلا یہ دنیا کا واحد شہر ہے۔ اس کے ایک طرف یورپ ہے تو دوسری طرف ایشیا۔ مورخین اس لیے اس شہر کو ایک ایسا ثقافتی اور جغرافیائی پل قرار دیتے ہیں جو مشرق اور مغرب کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ دراصل بنیادی طور پر تو یہ ابنائے باسفورس ہی ہے جس نے ترکی کے یورپی حصے اور ایشیائی حصے کو جدا کر کے یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک سرحد قائم کر رکھی ہے۔ اس ابنائے کو ابنائے استنبول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ابنائے اگرچہ دنیا کی سب سے تنگ ابنائے ہے جو بحیرہ اسود کو بحیرہ مرمرہ سے ملاتی ہے۔ یہ بین الاقوامی جہاز اڑانے کی ایک گزرگاہ بھی ہے۔ یہ تاریخ کا واحد خطہ ہے جو لگاتار مسیحی اور اسلامی سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ یوں بھی منفرد شہر ہے کہ مختلف ادوار میں اس کے نام بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ اس شہر کو 658 قبل مسیح میں یونانیوں نے بازنطیوم کا نام دیا تھا جو بعد میں بگڑتے بگڑتے بازنطینیہ بن گیا تھا جو یہاں کے میگارہ آباد کاروں نے دیا تھا۔ عمومی روایات کے مطابق یہ نام ایک مقامی نام بیزار سے ماخوذ ہے جو یونانی اساطیر کا ایک کردار رکھتا تھا۔ پھر 330 عیسوی میں مشہور رومن بادشاہ کانسٹنٹائن نے اسے قسطنطنیہ کا نام دیا۔ 1453 عیسوی میں جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کیا اور شہریوں کو عام معافی کا اعلان ہوا تو اس کے نام کو استنبول میں بدل دیا گیا اور یوں یہ شہر دنیا کے 3 بر اعظموں پر پھیلی عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کے پایہ تخت قرار پایا۔ اس شہر کی ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے پانی کے 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک حصہ ایشیا، دوسرا حصہ یورپ، جبکہ درمیان میں شاخ زریں حائل ہے جو جزیرہ نما کے ساتھ منسلک ایک قدرتی بندرگاہ بھی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس نے 2 بر اعظموں یورپ ایشیا میں اپنے پاؤں جمائے اور ایک دارالحکومت کا اعزاز حاصل کیا اور 4 سلطنتیں یعنی رومن، بازنطین، لاطینی اور عثمانیہ سلطنت جنہوں نے 500 سال تک اس شہر کو بطور ایک دارالحکومت اختیار کیا رکھا۔ استنبول ایک قدیمی تاریخی شہر ہے جس کی جڑیں 685 قبل مسیح کے آس پاس پائی جاتی ہیں۔ جب یونانیوں نے پہلی بار اس کے مشرقی حصے کو آباد کیا تھا تو اس کے بازنطینیوں نے 668 قبل مسیح اس کے مغربی حصے کو آباد کیا۔ مغربی حصے کی آبادکاریوں کے بعد جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ جغرافیائی طور پر استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے جو اناطولیہ کے شمال میں واقع ہے۔ یہ بحیرہ اسود اور بحیرہ مرمرہ کو مربوط کرنے والے ابنائے باسفورس کے دونوں اطراف پر واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 5220 کلومیٹر ہے جبکہ اس کی کل آبادی 1,55,00,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ استنبول ایک طویل عرصہ تک متعدد قدیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ یہ تو بات واضح ہے کہ اس کی تعمیرات میں ان تہذیبوں کی ثقافت کے آثار کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر فینیشین بندرگاہ کے آثار کانسی دور سے ملتے ہیں جبکہ میڈن ٹاور 408 قبل مسیح میں یونانیوں کے عہد میں تعمیر ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میڈن ٹاور 408 قبل مسیح میں شہر کو حملہ آوری بحری جہازوں سے بچانے کے لیے ایک وسیع ٹاور کے طور پر بنایا گیا تھا۔ قسطنطنیہ کا رومن عمود اور قسطنطنیہ کا عظیم محل رومن شہنشاہ قسطنطین اول نے تعمیر کیا تھا۔ اس شہر کی لازوال اور اسٹیٹ آف دی آرٹ عمارات کی تعمیر کے لحاظ سے بازنطینی دور میں سب سے سنہری دور تھا۔ جو بازنطینی شہنشاہ جسٹینین اول کے دور کی کاوش تھی وہ چرچ آیا صوفیہ تھا جو سب سے اہم زندہ بچ جانے والی بازنطینی یادگاروں میں سے ایک تھی۔ آج استنبول ایک وسیع و عریض رقبے پر 1.5 کروڑ سے زائد آبادی والا ایک پرکشش شہر ہے جو چاروں طرف سے آبی گزرگاہوں کے نیٹ ورک میں گھرا یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر 7 پہاڑیوں پر بسا ہوا ہے جس میں بازنطینی محلات، خوشنما اور بزرگوار عثمانی مساجد سے لے کر آرمینائی طرز کے اوپرا ہاؤسز، اینگلیکن گرجا گھروں، جدید اور قدیم آرٹ کے نمونوں سے مزین عجائب گھر ہر آنے والے کو اپنے شہر میں جکڑ لیتے ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی میں جدید اور قدیم کے حسین امتزاج کا بڑا دخل ہے۔ یہاں اگر آپ کو ایک طرف راتوں کو جاگتے کلب نظر آتے ہیں تو دوسری طرف شہر کی اونچی نیچی پتھریلی گلیوں میں لکڑی کی گاڑیوں کو دھکیلتے ریڑھی بان بھی نظر آئیں گے۔ تبھی ایک مغربی سیاح نے اس شہر کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں ماضی، حال، یورپ اور ایشیا سب یکجا ہے۔ استنبول کو سیاح عام طور پر فیروں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ دراصل باسفورس کے چمکتے پانیوں سے فراٹے بھرتی فیریوں نے یہاں کے سیاحوں کے لیے جہاں ذرائع آمد و رفت میں آسانیاں پیدا کی ہیں وہیں انہی فیریوں نے استنبول کے ماضی اور حال کو انتہائی خوبصورتی سے جوڑ رکھا ہے۔ استنبول کی تاریخ میں ان فیریوں کا کردار بہت تاریخی رہا ہے کیونکہ فیرز بڑی آسانی سے مسافروں کو دور دراز کے محلوں میں بھی لے جا سکتے جہاں زمینی راستے کے ذریعے جانا دشوار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بہت سارے عثمانی سلطانوں نے متعدد بار یورپ اور ایشیا کو ملانے
کے لیے باسفورس کے پار ایک بڑے پل کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا تاکہ آنے جانے کا مسئلہ مزید سہل ہو جائے، لیکن ہر مرتبہ یہ منصوبہ التوا کا شکار ہوتا رہا، حتیٰ کہ سب سیاحوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ حتیٰ کہ جب سیاحوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ دیکھا گیا تو 1973 عیسوی میں دونوں براعظموں کے باسفورس کے آر پار ایک پل سے بنا دیا گیا۔ سیاح فیری سروس کو اس کے لیے اپنی ترجیح میں شامل کرتے ہیں کہ بقول اس کے فیری کے اوپر والے ڈیک سے شہر کی وسعت اور اس کی خوبصورتی کا صحیح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یوں تو استنبول کا چپا چپا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جہاں آیا صوفیہ مسجد، قسطنطنیہ کے ہمپورٹ روم اور توپ کافی محل کی سیر کے بغیر سیاحوں کی سیاحت نامکمل سی رہتی ہے۔ اس لیے ان مقامات پر سارا سال دنیا کے کونے کونے سے آئے سیاحوں کا جمکٹار لگا رہتا ہے۔ بیشتر سیاح پانی کے راستے استنبول آتے ہیں کیونکہ انہیں پانی کے ذریعے ایک ساتھ بہت سارے تاریخی مقامات دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ان میں ڈولما بحث محل 24 صدیاں قدیم میڈن ٹاور اور منفرد فن و تعمیر کا حامل قدیم حیدر پاشا ریلوے اسٹیشن قابل ذکر ہے۔ آیا صوفیہ ایک سابق مشرقی آرتھوڈوکس گرجا گھر ہے جسے 1453 عیسوی میں فتح قسطنطنیہ کے بعد عثمانی ترکوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ استنبول کو مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا تخت ہونے کی وجہ سے اس شہر میں عثمانی دور کی سلاطین اور دیگر حکومتی عہدیداروں نے جگہ جگہ مساجد تعمیر کرائیں۔ ماضی میں سلطنت عثمانیہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے آج بھی استنبول میں جا بجا اس دور کی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ قدیم روایات کو برقرار رکھتے ہوئے استنبول کے بیشتر مقامات پر آج بھی مختلف تہواروں پر سلطنت عثمانیہ کے دور کی موسیقی اور دھنیں بجتی نظر آتی ہیں۔ استنبول کے مضافات میں 9 چھوٹے چھوٹے جزیرے موجود ہیں جو سارا سال سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ ایک سیاح نے استنبول کے دورے سے واپسی پر ایک مرتبہ کہا تھا کہ واپس جا کر یہاں کی تاریخی اور ثقافتی مقامات پر ایک مضمون لکھوں گا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ یہ سب ایک مضمون تو درکنار شاید ایک کتاب میں بھی نہ سما سکے۔ جی تو پیارے ساتھیو، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی دلچسپ اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔